حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے حساس ترین رشتوں میں سے ایک ہے۔ انسان جیسے جیسے اللہ کی شریعت سے دور ہوتا ہے، کتاب و سنت کے دیے ہوئے اصول و ضوابط اپنی زندگی میں جس قدر کم اختیار کرتا ہے، اسی قدر پریشانیاں اس کی زندگی میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ خاندان کے بنانے کا مکمل ضابطہ، رشتے کی تلاش سے لے کر بچوں کی ولادت اور شادیوں تک، حتیٰ کہ موت کے بعد انسان کی تدفین تک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بارہا یہ چیزیں امت کو سمجھائیں، اور باقاعدہ کئی گھرانے اپنے آباد کر کے خود شادیاں کیں، بیٹیوں کی شادیاں کیں، اقربا کی، اصحاب کی شادیوں میں شرکت فرماتے رہے، اور وفیات کے بعد پھر بیٹیوں کی تدفین، 3 بیٹیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو۔ یہ سارے عمل انتہائی بے تکلفانہ انداز میں کر کے دکھائے۔ نہ شادیوں میں وہ کچھ ہوتا تھا جو آج ہمارے ہاں شادی کے لیے لازمہ سمجھا جاتا ہے، اور نہ وفیات اور تدفین پہ وہ کچھ ہوتا تھا جس کے بغیر ہم کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے۔ بہت سیدھا، آسان، بے تکلف، معتمد علیہ رشتہ میاں بیوی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کر کے دکھایا۔ چپکلش، باہمی آویزش، کسی بات پہ رائے کا اختلاف ہونا، جھگڑے کا پھیل جانا، یہ ساری ممکنات میں سے ہیں۔ انسانی زندگی میں ان کے خدشات و امکانات بدرجہ عدم موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اگرچہ شدت اور نوعیت وہ نہیں تھی جو ہمارے ہاں آج ہر گھر میں وتیرہ بنا ہوا ہے، لیکن چھوٹے موٹے اختلافات تو تھے۔ میں پچھلے خطبات میں تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں۔ ہوتے تھے مسائل، صحابہ کرام کے اپنے بیویوں کے ساتھ بھی کسی نہ کسی بات پہ اختلاف ہوتا تھا، لیکن ضبط و حوصلے کا اس قدر فقدان کہ معمولی سی بات ہوئی تو خاتون خانہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے، اور معمولی سا مسئلہ ہوا تو صاحب خانہ وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں اور جاؤ میں نے تجھے فارغ کیا۔ اس رشتے کی ناقدری، بے بضاعتی انسانی تاریخ میں اس قدر کبھی نہ تھی جو آج ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ شاید کوئی دن جاتا ہو کہ ہمارے پاس مسئلہ نہ آتا ہو، اس مسئلے میں سوالات لے کے لوگ آتے ہیں، اور موسٹلی ریزن ایک ہی ہوتی ہے، بس جی بات تو اتنی بڑی نہ تھی، غصہ آ گیا اور میں طلاق دے بیٹھا ہوں، اب اس کا حل بتائیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایجاب و قبول کا حق بھی مرد کو دیا ہے، اور طلاق کا حق بھی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ میں قوت فیصلہ بنسبت عورتوں کے زیادہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ طبیعتوں میں انضباط، ڈیسیژن پاور
حوصلہ، حلم و بردباری، عورتوں کے مزاج متنوع ہوتے ہیں، کم حوصلہ ہوتا ہے ان میں، جلدی خوش ہونے والی، جلدی ناراض ہونے والی۔ مرد عورت نہیں ہوتا، یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے بہت تحمل کے ساتھ، لیکن جب کر لے تو پھر عورتوں کی طرح آنسو نہیں بہایا کرتا۔ ہمارے پاس تقریباً جتنے کیس آتے ہیں، جب طلاق دینی ہوتی ہے تب وہ ان کی مردانگی پہ ان کی انا پہ زد پڑتی ہے، مردانگی چیلنج ہوتی ہے، فوراً طلاق دے دی، اور پھر زنانیوں کی طرح روتے پھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کا ایک آدمی تھا، اشج نام کا، فرماتے ہیں ان فیک لخصلتین، تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں یحبہم اللہ، اللہ ان دو خوبیوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اور بیان کی الحلم والانات، بردباری، تحمل بہت ہے، اور سنجیدگی اور متانت بہت ہے۔ دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے نا، یہ دونوں صفتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ کوئی مخالف بات آپ برداشت نہیں کر پاتے، آپ کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے آپ اسے سنبھال نہیں پاتے، کوئی معاملہ بگاڑ کا شکار ہو جائے آپ تیش میں آ کے اسے مزید خراب کر بیٹھتے۔ سنجیدگی اور متانت نام کی چیز کوئی نہیں ہمارے معاشرے میں اور مردوں میں۔ عورت فطرتاً ان معاملات میں کمزور ہے، مرد تو مرد ہوتا ہے۔ اور فرق سمجھو میرے بھائیو، اللہ ذو الجلال والاکرام نے مرد و عورت میں صرف جسمانی ساخت کا فرق نہیں رکھا، قوت فیصلہ کا فرق ہے آپ میں۔ کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کو زیادہ ملکہ عطا کیا ہے۔ عجلت، بن سوچے سمجھے کام کرنا، اور معمولی باتوں پر غصے میں آنا۔ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ محترمہ سے فرمایا تھا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، جو دنیا چاہتی ہیں وہ تیری رفاقت میں نہیں رہ پائیں گی، لیکن آپ عجلت میں فیصلہ نہ کرنا، والدین سے مشورہ کر لیجیے۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ بیوی کو، عورت کو، خاتون خانہ کو۔ جلدی نہ کرنا جواب دینے میں، والدین سے مشورہ کر لیجئے۔ خاتون جس کے مزاج میں تلون بہت ہوتا ہے، اللہ کے نبی تو اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ مرد ہوتا ہی متحمل مزاج ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بس ادھر کوئی خلاف مزاج بات دیکھی اور ادھر اٹھا کے طلاق دے ماری۔ اور یاد رکھیے، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سیکھ پا ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، اور شیطان ہمیں سمجھاتا ہے کہ تیری مردانگی کو چیلنج ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے بس اوقات عورتیں غلطی پہ ہوتی ہیں، ان کے اس اقدام کی وجہ سے صاحب خانہ کی عزت بھی داؤ پہ لگ چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تحمل سے اس کی اصلاح کرنے کی بجائے، معاملہ سنبھالنے کی بجائے، تیش میں آ کے اس سے بڑا جرم کر بیٹھے۔ چھوٹے جرم کو بہانہ بنا کے بڑا جرم کر بیٹھے، اس کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ شیطان اکساتا ہے بندے کو، دیکھو جی تو معاشرے میں اتنا عزت دار ہے، تیری گھر میں کوئی عزت ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات پھر اتنی بڑی بن جاتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس پانی پہ تخت لگا کے اس پہ بیٹھتا ہے اور اپنے چیلے چانٹے مختلف علاقوں میں روانہ کرتا ہے، کام سونپ کے، تو فلاں علاقے میں جائے گا، تو فلاں میں جائے گا، فلاں میں جائے گا۔ اپنے اپنے ڈیوٹی آورز کے بعد وہ واپس لوٹتے ہیں اور اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، میں نے فلاں کو نماز سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے بھائی، شاباش، بہت اچھا کام کیا۔ میں نے فلاں کو شرک پہ لگا دیا، تو نے بھی بہت مارکا کیا۔ میں نے فلاں کو فلاں چوری کروا دی، زنا کروا، سب ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آتا ہے آگے کہتا ہے میں نے تب تک اس بندے کو چھوڑا نہیں جب تک میاں بیوی میں علیحدگی نہیں کروا دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اسے شاباش دیتا ہے، کہتا ہے انتا، تو نے اصل کام کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ اسے اپنے بازو میں لے کے اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے۔ ہم اس کام کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ اسلام میں طلاق کا تصور ہے۔ کب؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کی کوئی صورت نہیں، اللہ کی حدود کا تحفظ ہمارے اکٹھے رہنے میں ممکن نہیں، ہم شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے اگر اکٹھے رہے، تو پھر آپ کو شریعت نے حق دیا، خامد کو بھی حق دیا وہ اسے فیصلہ دے دے، بیوی کو بھی حق دیا وہ اس سے فیصلہ طلب کر لے، قاضی کے پاس جانے کا بھی حق دیا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہو۔ شادی کے 3 مہینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میری پسند کی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، کئی دن راتیں اس کے بستر پہ اس نے بتائیں، سمت اللہ کہا، اور اب کوئی نہ کوئی عیب بنا کے اسے طلاق دے دی، اس کا حق مہر بھی دبا لیا، پھر اعتراض کرنا شروع کر دیا، میں نے تو اپنی ماں سے پہلے کہا تھا میں فلاں جگہ پہ نہیں کرنا چاہتا، میں نے تو فلاں کو یہ کہا تھا۔ کئی ہفتے یا کئی مہینے گزارنے کے بعد اب اس خاتون کے عیوب تجھے نظر آنا شروع ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے اس کا گارجین بنایا تھا، تجھے اس کے لیے اصلاح کار بنایا تھا، تجھے اس کا سربراہ حاکم بنایا تھا۔ تیری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تو اس کے عیوب کو اچھالتا پھرے اور اسے طلاق دے کے گھر سے نکال دے۔ تیرا اولین فریضہ یہ ہے جہاں نقص دیکھتا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کر، اور اگر کوئی صورت اصلاح کی نہیں ہے، تو بے بس ہو گیا ہے، نہیں مانتی تیری بات، فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو اسے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ناراضگی دکھاؤ، اس کے بیڈ روم میں جانا چھوڑ دو، وَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّجٍ، ضرورت پڑے تو پٹائی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ہڈیاں نہیں توڑنی، گوشت نہیں ادھیڑنا، لونڈیوں کی طرح جانوروں کی طرح پٹائی نہیں کرنی۔ کب؟ جب وہ سرکشی پہ تلی ہوئی ہو۔